मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی الی الحواریین حواریوں کی طرف ان آمنوا بی کہ تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ وبرسولی اور میرے رسولوں پر قالوا تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے کے آئے وشہد اور آپ گواہ ہو جائیں بأننا مسلمون کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے اس بات کی ان ينزل علينا مائدة من السماء کہ ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے اتارے. قال تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو. قالوا تو کہنے لگے نرید ہم چاہتے ہیں ان نأکل منها کہ اس دسترخوان میں سے کچھ کھائیں وتطمئن قلوبنا اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے ونعلم اور ہمیں معلوم ہو جائے ان قد صدقتنا کہ بے شک آپ نے ہم سے سچ بولا ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہو جائیں گے اس پر گواہ. قال عیسیٰ ابن مریم تو عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اللہم اے ہمارے اللہ ربنا ہمارے رب انزل علینا مائدة من السماء تو اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے تکون لنا عیداً جو ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو لأولنا ہمارے پہلوں کے لیے بھی وآخرنا اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وآیۃ منک اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو ورزقنا اور ہمیں رزق دیں وانت خیر الرازقین اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم بے شک میں اس کو اتاروں گا تم پر فمن یکفر بعد منکم تو جو آدمی بھی اس کے تم میں سے اس کے بعد بھی انکار کرے گا فانی اعذبہ عذابا تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین کہ ایسا عذاب جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا. یہ سورہ مائدہ کا یہ رکوع اس کے اندر قیامت کے دن کی پیشی کا بیان ہے کہ تمام انسانیت قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جمع ہوگی اور سب سے حساب کتاب ہوگا سوال و جواب ہوگا. وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی سوال و جواب ہوں گے ان کی امتوں کے بارے میں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے خصوصی کلام ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال و جواب کرنے سے پہلے ان پر دنیا کے اندر جو خاص قسم کی نعمتیں ان کو دی تھیں ان کا بیان تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت خاص قسم کے معجزات دیے تھے. یہ ہر نبی کا معجزہ خاص ہی ہوتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے خصوصی معجزات دیے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دینا. جس مردوں کے بات کرتے تو وہ اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. مادرزاد اندھوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرنا ان کی آنکھوں واپس آ جاتی تھی. کوڑ کے مریض جو بالکل لا علاج ہو جاتے ان کے چہروں پر جسم پر ہاتھ پھیرتے بالکل بھلے چنگے ہو جاتے. تو اور مٹی سے پرندے بناتے کھلونے کی شکل پھر اس میں پھونک مارتے تو بالکل اصلی پرندہ بن کے وہ اڑ جاتے. تو یہ ایسے بہت بڑے بڑے معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے. پہلے ان کا بیان تھا. اب یہ کہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ حواری جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ہر نبی کے ساتھیوں کو کچھ لقب دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ان کو حواری کہا جاتا ہے. یعنی جو نبی پر ایمان لے کے آتے ہیں اور ان کی پھر حفاظت کرتے ہیں جان و مال سے ان کو نبی کے جو خاص رفیق ہوتے ہیں ان ہر ایک کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. ہمارے نبی کے صحابہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں. تو فرمایا کہ اے عیسیٰ تو یاد کر اس وقت کو جب میں نے تیرے حواریوں کی طرف وحی بھیجی تھی. وحی مطلب ان کے دل میں ایک بات ڈالی تھی کیونکہ وحی کا تعلق تو صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے. وحی صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ اگر کسی غیر نبی سے کلام فرمائیں تو اس کو وحی نہیں کہا جاتا. لفظ وحی ہوتا ہے لیکن وہ اس کا معنی اور ہوتا ہے. جیسے جہاں فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ جب میں نے اس کا لفظی معنی تو یہی ہے جب میں نے وحی بھیجی حواریوں کی طرف. حالانکہ وحی تو نبی پر بھیجی جاتی. حواری تو نبی نہیں تھے وہ نبی کے ساتھی تھے. اس کا معنی ہم یہاں یہ کریں گے کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی یا ان کو ایک بات سمجھائی جو بھی انسان جو بھی اس کا مفہوم نکال لے. اور وحی شیطان بھی کرتے ہیں
شیطانوں کی وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ شیطان بھی اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔ بڑا جو شیطان ہے نا، وہ بھی ایک جو اس کا نیٹ ورک ہے، اس کے جو تحت جتنے بھی بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے فوجیں ہوتی ہیں شیاطین کی، جیسا کہ آتا ہے روایات میں، شیطان روزانہ اپنا تخت لگاتا ہے روزانہ، اور یعنی شیطانوں کے کام میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ شیطانی جو کام کر رہے ہیں نا، ہم تو چھٹی کرتے ہیں نا، کبھی نہ کبھی ہماری چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن شیطان جو لگے ہوئے ہیں امت کو، قوم کو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے، ان کے ہاں چھٹی نہیں ہے۔ ان کے کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، ان کو دکانداریاں، فیکٹریاں بھی نہیں ہیں، اور ان کی کوئی ذمہ داریاں، زمینداریاں بھی نہیں ہیں، نہ ان کے اندر کوئی سیاست ہے، نہ پارلیمنٹ ہے۔ ان کا شیاطینوں کا مقصد 100% کیا ہے کہ لگے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کے امت کے پیچھے کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان اپنے شتروگنوں کو بولتا ہے کہ آج پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ یہ قرآن کے اندر ہے۔ تو وہ بھی ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا کہ شیطان اپنے ماتحت جو اس کے ہوتے ہیں ان کو وحی بھیجتا ہے، یعنی یہ خاص قسم کا کلام کرتا ہے ان کے ساتھ، ان کے دل میں ایک بات ڈالتا ہے کہ کیسے امت کو، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ تو یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تیرے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، ان آمنوا بی و برسولی، کہ میرے اوپر بھی ایمان لے کے آنا ہے اور میرے رسول پر بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو نازل فرمایا اور انجیل کو آپ نے اپنی امت کے سامنے پڑھا، تو ان کے دلوں میں کس نے یہ بات ڈالی کہ اس کتاب پر ایمان لے کے آنا ہے، اس کتاب کے اندر جو کچھ تعلیمات ان پر عمل کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تھی نا۔ پڑھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے سب کے سامنے تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ نے انکار کر دیا، اور جنہوں نے ایمان لایا وہ اللہ کی توفیق سے انہوں نے ایمان لایا، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تو ایمان لایا نا۔ تو اسی نعمت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے عیسیٰ، وہ تو نے جو کتاب پڑھی تھی اپنی امت کے سامنے، انہوں نے تو لبیک کہا تھا، تیری جان و مال سے انہوں نے حفاظت کی تھی، تو وہ میں نے ان کے دلوں میں بات ڈالی تھی۔ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے کے آئے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ حواریوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع، عیسیٰ ابن مریم کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر آدمی کو اس کے باپ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، یہ سارے، سلیمان بن داؤد، باپ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ جہاں قرآن میں عیسیٰ ابن مریم ماں کے ساتھ منسوب کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ان کا کوئی دنیا کے اندر باپ نہیں ہے، کیونکہ بغیر باپ کے اللہ کے معجزہ سے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو حواریوں نے کہا اے عیسیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو رب ہے نا، وہ ہم پر آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے، ہم دیکھیں آسمان سے دسترخوان آئے، وہ کھانوں سے بھرا ہوا ہے، وہ جنت کے کھانے ہوں، ہم اس میں ہمارے سامنے نازل ہو، تاکہ انہوں نے ایک مطالبہ کیا جس طرح باقی قوموں نے بھی مطالبے کیے تھے اپنی انبیاء سے۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو اتنا بڑا پہاڑ ہے، اگر آپ سچے ہیں نا اور آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس پہاڑ سے آپ گابن اونٹنی نکال کے دکھائے۔ اونٹنی بھی نکلے پہاڑ سے، پہاڑوں سے اونٹنیاں کہاں نکلتی ہے؟ پہاڑوں سے تو پتھر ہی نکلتے ہیں، یا زیادہ چشمے نکل آتے ہیں۔ اونٹنیاں ایک زندہ جانور پہاڑ سے کہاں نکلتا ہے، اور نکلے بھی صحیح اور باہر آ کے وہ بچہ بھی پیدا کرے، یہ تو اور زیادہ ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کر کے بھی دکھا دیا۔ قوم نے مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا تھا، اگر آپ سچے ہیں تو یہ جو چاند ہے نا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، اور قوم نے دیکھا بھی صحیح، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے، پھر اس کو جادو کے اندر شمار کر دیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اسی طرح حواریوں نے بھی کہا کہ عیسیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب نے ہمارے سامنے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ تو قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ کس طرح کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ ایمان والے اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا کرتے، یہ تو جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ارنا اللہ جہرتاً، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، جو ملحد لوگ ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی موجود ہے تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، چھپا ہوا کیوں ہے ہمارے سامنے آگے؟ جس طرح بھی ڈبیٹ ہوئی تھی انڈیا کے اندر، بڑی مشہور ہوئی ہے، اس نے بھی ملحد جو جاوید اختر، اس نے بھی یہی کہا کہ کتنا بڑا فائدہ ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے اور سب سے کہے کہ میں اللہ ہوں، مجھ پر ایمان لے گیا۔ تو یہ بالکل بچوں والی بات ہے۔ تو انہوں نے، بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا تھا، ارنا اللہ جہرتاً، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے۔ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں اور کتاب لے کے آ جائیں، ہمارے سامنے آسمان سے اترے، ہم ان کو دیکھیں کہ واقعی آسمانوں سے کتاب نازل ہو رہی ہے، پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ تو جاہلوں والی باتیں ہوتی ہے، جاہلوں والی۔ ایمان والوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے غیب کا مطالبہ کرتے ہیں، غیب پر ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ سب کچھ سامنے آ جائے تو پھر امتحان تو نہیں ہوا نا، سب کچھ سامنے ہو جائے، یہ تو غیب کا سودا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی ان سے فرمایا۔
تو وہ کہنے لگے جواب میں قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، اے عیسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دسترخوان جب اترے گا نا تو ہم اس سے برکت کے لیے کہیں گے، ہم کوئی مقابلہ بازی کے لیے یا ویسے ضد میں مطالبہ نہیں کر رہے، ہم بس ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم اس میں سے برکت کے لیے کچھ نہ کچھ کھائیں، وتطمئن قلوبنا اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہمارے دل کے اندر جو یقین ابھی بیٹھا ہوا ہے نا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ جو تعلیمات و کلام ارشاد فرماتے ہیں بالکل برحق ہے، سچ ہے، وہ ہمارے دل کا یقین ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے پر ایک مردہ چیز کو زندہ کریں، میں خود اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولم تؤمن، کیا تجھے مجھ پر ایمان نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں، قال بلا، ایمان تو ہے مجھے، لیکن لیطمئن قلبی، میرا دل کا اطمینان مزید بڑھ جائے کہ واقعی یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے تو ان کے مطالبے پر یہ کر کے دکھایا، لیکن آج میں اگر کہوں کہ یہ میرے سامنے ہو جائے، میرے سامنے قبر سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، بزرگوں کی کہانیوں میں تو آپ پڑھیں گے بزرگ نے کھڑا کر دیا، نکال دیا، لیکن یہ صرف قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا نا صرف انہی کے ساتھ یہ ہوئے ہیں، باقی یہ نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے مطالبے بے جا ہیں، فضول ہیں، اگر کوئی کرے بھی صحیح تو۔ فرمایا کہ وتطمئن قلوبنا، ہم یہ اس وجہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کا یقین مزید مضبوط ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں یہ پورا یقین ہو جائے، یہ یقین تو ہے لیکن یقین کامل ہو جائے کہ آپ جو بات بھی ہم سے ارشاد فرماتی ہو بالکل برحق ہوتی، سچ ہوتی ہے، اس میں اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم تاکہ اس پر گواہ ہو جائیں، دوسرے جو مانتے نہیں ہیں آپ کا انکار کرتے ہیں، نبوت کا، رسالت کا، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے حجت بن جائیں گے کہ نہیں آپ جو انکار کر رہے ہیں نا یہ آپ کا انکار بالکل بے جا ہے، آپ ناحق انکار کر رہے ہیں اور یہ واقعی سچے رسول ہیں، انہوں نے ہمارے مطالبے پر آسمان سے یہ چیزیں نازل کروائی تھی اپنے رب سے، اس وجہ سے ہماری یہ خواہش ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ جو صرف یہ ان کا خالی مطالبہ نہیں ہے، اندر سے یہ سچے ہیں، صرف جس طرح باقی نے مطالبے کیے تھے نا، باقی قوموں نے وہ صرف ضد بازی میں مطالبے کیے تھے، انبیاء سے ماننا نہیں ہوتا تھا تو مطالبہ کر دیا کرتے تھے، آپ یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ ان کی طرح مطالبہ نہیں کرے بلکہ یہ اندر سے یہ کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہمارے اوپر ایسا دسترخوان اتار آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، ان دسترخوان جب آسمان سے اترے گا دنیا دیکھے گی اور اس میں اندر طرح طرح کے قسم کے کھانے ہوں گے جنت کے، تو اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی؟ گھر میں کوئی اچھا پکوان پک جائے، اچھی چیزیں پک جائے تو ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بہت اچھی چیز پک رہی ہے، تو جنت کے کھانوں سے اچھی دنیا کے اندر اور کیا چیز ہوتی؟ تو فرمایا کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمانوں سے ایسا دسترخوان اتار جو بھرا ہوا ہو قسم کے کھانوں سے، اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ بعد میں آنے والوں کے لیے کیا؟ انہوں نے تو نہ دیکھا اترتے ہوئے نہ انہوں نے کھایا، جو بعد میں پیدا ہوئے اس واقعے سے، تو وہ اس وجہ سے کہ ان کو اپنے اسلاف پر فخر ہو کہ ہمارے اسلاف پر یہ چیز نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ جو کارنامے ہوئے تھے، جس طرح آج بھی ہم کرتے ہیں ہمارے بڑوں نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا، فلاں دیا، تو یہ تاکہ ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ہمیں ایک نشانی مل جائے، یعنی ایک بطور نشانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ چیز نازل فرمائی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور آپ ہمیں اس میں سے رزق کھلائیں اور آپ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے۔ اس آیت کا آپ زیادہ دعاؤں میں بھی اس کا اہتمام کیا کریں، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں صاف ستھرا حلال طیب رزق عطا فرما، اور آپ ہی ہیں جو بہترین رزق دینے والے ہیں، تو یہ اس کو دعاؤں میں بھی اپنے شامل کیا کریں۔ تو اس کے جواب میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اے عیسیٰ میں اس کو نازل تو کر دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسمان سے دسترخوان اتر جائے گا۔ ایک صحابی عورت کے لیے بھی اترا تھا، ایک صحابی عورت مجھے اب نام یاد نہیں ہے، وہ مکہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا سردار آج ہوتی ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ بھی اس طرح کی ایک غریب عورت تھی، صحابیہ تھی، ایمان والی تھی، تو مکہ کے جو سردار تھے ان کے گھروں میں کام کرتی تھی، تو کام کرتی تو وہاں تھوڑی تھوڑی نہ ان کی عورتوں میں بچوں میں تبلیغ بھی کرتی ایمان کی، تو اب مکہ کے جو سردار تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم باہر تو بڑی شدت کے زور و شور کے ساتھ ایمان کی دعوت کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر یہ تبلیغ کر رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر یہ ایمان کا چراغ جلا رہی ہے۔ اس کو پکڑ کے، اس عورت کو مجھے نام یاد نہیں ہے، تو پکڑ کے کسی جانور کے ساتھ باندھ دیا اور کچھ لوگوں کو کہا کہ اس کو فلاں ویرانوں میں جا کے پھینک کے آ جائے، ویرانوں میں، اور کئی دن کا سفر، اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دینا، انتہائی شدت کی گرمیاں۔ تو جب وہ گئے اور وہ خود جب پڑاؤ کرتے کھاتے پیتے، اور یہ بیچاری بندھی ہوئی جانوروں کے ساتھ ویسے پڑی ہوتی تھی، اور ان کو باہر ویسے ہی چھوڑ دیتے، دھوپ کی شدت میں ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ اب بتائیں کہ یہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا، آج ہم ان کا ہزارواں حصہ بھی قربانیاں نہیں دے سکتے، انہوں نے جو ہمارے لیے اور دین کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو ویسے ہی باہر چھوڑ دیتے۔ کچھ دن گزر گئے، جب بالکل وہ نڈھال ہو گئی بھوک سے پیاس سے اور موت بالکل قریب آنے لگی، وہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے میں بہت شدت بھوک پیاس کی بہت شدت ہے، یا اللہ تو میرا کچھ آسرا بن جا۔ تو اس وقت جب وہ صبح اٹھے نا،
ان کے وہ تو بندھی ہوئی تھی اور ان کے آس پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کھانے پینے کے لیے. صبح اٹھی تو ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب بالکل وہ مر چکی ہوں گی جیسے اس کی حالت تھی. صبح اٹھے تو بالکل حشاش بشاش، ان آس پاس پانی بھی گرا ہوا، کھانا بھی کچھ گرا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ تو بندھی ہوئی ہے، آپ کے پاس یہ کھانا پینا کیسے کہاں سے آیا، کس نے تجھے کھلایا پلایا؟ کہا کہ میں تو بندھی ہوں، میں خود تو کہیں جا نہیں سکتی، اور آپ ہی ہیں، ہمارے علاوہ اور تو کوئی تیسرا فریق نہیں ہے. کہا کہ یہ کھانا پینا کہاں سے آیا؟ کہا میرے اللہ نے جس پر ایمان لانے کی میں دعوت دیا کرتی تھی، اسی اللہ نے مجھے کہاں بھول سکتا ہے. تو مجھے اس نے یاد رکھا ہے اور مجھے آسمان سے میرے لیے ڈول آیا کھانے پینے کا، اس میں میں کھایا پیا بالکل حشاش بشاش، نہ مجھے بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ تھکاوٹ، ہر چیز ختم ہو گئی ہے. پھر انہوں نے شاید ایمان لے کے آ گئے تھے. تو یہ واقعات ہوتے ہیں. تو آج بھی اللہ تعالیٰ وہی ہے، بشرطے کہ ہم ایمان کے اندر سچے بن جائیں نا. ہم سچے دنیا کے ساتھ ہیں، آخرت صرف ہمارا دل کے اندر ایک عقیدہ چھپا ہوا ہے کہ آخرت بھی ہے اور آخرت کے منازل بھی ہیں، مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہے، اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. دل کے اندر ہمارا صرف عقیدہ ہے، ہمارا ایمان اور یقین اس پر کامل نہیں ہے. ہمارا ایمان اور یقین آج دنیا کی ظاہری چیزوں پر ہے. تو اگر آج ہمارا دل کا ایمان مضبوط ہو جائے، جس پر محنت کی جا رہی ہے دعوت تبلیغ کے نام سے، یا یقینوں کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، اس میں انشاءاللہ ہم لگیں گے تو ہمارے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، اگر میں اس کو نازل کر دوں نا، میں نازل تو اس کو کر دوں گا، یعنی آسمان سے وہ دسترخوان کو اتار دوں گا، لیکن ایک بات ہے، کیونکہ پھر غیب ختم ہو جائے گا. پہلے تو ایمان بالغیب کا مطالبہ تھا نا، اب سب کچھ سامنے آ گیا. اب سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو انکار کرے گا نا، ایمان نہیں لے کے آئے گا، پھر اس کی خیر نہیں ہے. ایک چیز سامنے آ گئی ہے تو پھر بھی انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد بھی جو انکار کرے گا، سب کچھ ہوتا ہوا دیکھے گا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کے گا، انکار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی بھی کو وہ عذاب نہیں دیا ہوگا. یعنی بہت سخت قسم کا عذاب ہوگا، کیونکہ باقیوں کو جو عذاب ملا انہوں نے تو بغیر دیکھے انکار کیا تھا نا، بغیر دیکھے، اور انہوں نے تو دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا. تو ان کا جو گناہ ہے اور جرم ہے یہ زیادہ شدید، تو جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.